تو ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ لاسٹ ٹائم جس طرح قیامت کے آثار، قیامت کی نشانیاں، قیامت سے پہلے، قیامت کے بعد سب کیا ہوتا ہے، اس دفعہ کا موضوع رکھیں موت. موت کے وقت کیا ہوتا ہے، موت کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے، پھر پہلی رات کیا ہوتا ہے، یہ سارے معاملات کیا ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں. آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ذرا سائنٹیفکلی آ جائیے. ایک مضمون ہے جس کی تیاری میں کراچی یونیورسٹی کے جو جتنے بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، مائکرو بایولوجی، بایولوجی، کیمسٹری، نیچر، جرنل آف کرمنل لا اینڈ کرمنالوجی، یہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی ایک ریسرچ کا ایک خلاصہ ہے کہ ٹائم بائی ٹائم جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے ہوتا کیا ہے. تو جب کسی انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، کچھ سیکنڈز بعد کیا ہوتا ہے، مرنے کے فوراً بعد انسان کا جو دماغ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہوں، یہ ایک جھٹکا، ایک ہچکی، ایک لمحہ، ایک حادثہ، کچھ بھی، یہاں انسان کی موت ہوتی ہے. اور سائنٹیفکلی اپرووڈ ہے کہ اس کے مرنے کے کچھ سیکنڈز بعد انسان کی جو دماغ کی سرگرمی ہے وہ اچانک بڑھتی ہے اور پھر اتنی تیزی سے ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ مرنے کے ساتھ ہی انسان کا جو باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 0.89 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ارد گرد کے ٹیمپریچر کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس کو آسان اگر ہم کر لیں تو کچھ سیکنڈز بعد فوراً کیا ہوتا ہے، دماغ کی سرگرمی اچانک بڑھتی ہے اور پھر اس سے بھی زیادہ تیزی سے ختم ہو جاتی ہے. پھر کچھ گھنٹے گزرتے ہیں. کچھ گھنٹوں بعد انسان کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انسان کے جسم میں کچھ ہی گھنٹوں بعد پٹھوں میں چونکہ کیلشیم جمع ہونے لگتا ہے پٹھوں میں، اس کی وجہ سے لاش اکڑ کے سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو کہتے ہیں نا لاش سخت ہو جاتی ہے، اس کا سائنٹیفک ریزن کہ پٹھوں میں کیلشیم جمع ہونا چاہیے. اور رگوں میں پٹھوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. رگوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے، رگوں میں چونکہ خون کا بہاؤ رک جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے، تو خون کا بہاؤ رک جانے کی وجہ سے سرخ اور سفید رنگت والی جلد پہلے پیلی پڑ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جگہ جگہ سرخ دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ سیکنڈز کے بعد یہ، کچھ گھنٹوں کے بعد یہ، پھر کچھ دن گزرتے ہیں. کچھ دنوں بعد کیا ہوتا ہے، مرنے کے 1 سے 2 دن بعد یا کچھ دنوں بعد ہی مردے کے جسم سے شدید ناگوار بو اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اس دوران جو جسم ہوتا ہے جو کہ گل رہا ہوتا ہے، جو کہ سڑ رہا ہوتا ہے، اس جسم سے بدبو پیدا کرنے والے مرکبات کی بڑی مقدار خارج ہو رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جسم سے شدید ناگوار بو اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. 1-2 ہفتے بعد کیا ہوتا ہے، مردے کے بال بھی 1-2 ہفتے بعد جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. مرنے کے تقریباً 3 ہفتے کے بعد، ہم نے سیکنڈ سے شروع کیا، اب 3 ہفتے تک ہے، 3 ہفتے بعد مردے کی رنگت جامنی پڑ جاتی ہے. اور تقریباً 3 سے 4 ماہ بعد کیا ہوتا ہے، گلنے سڑنے کے بعد مکمل طور پر انسان کی جو سافٹ ٹیشوز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر باقی کیا رہ جاتا ہے، ہڈیوں پر مشتمل ایک ڈھانچہ. یہ ہے انسان کی اوقات، یہ ہے انسان کا معاملہ. کیا آپ نے دیکھا، سیکنڈ بعد، گھنٹوں بعد، ہفتوں بعد، ہفتے بعد اور مہینوں بعد. یعنی آج ایک انسان بادشاہ ہے، ابھی موت آئی سیکنڈ کے بعد یہ ہے. آج ایک انسان وزیر، ابھی موت آئی ہفتے بعد یہ ہے. آج فلاں عہدے پر ہے، موت آئی مہینے بعد یہ ہے. آج دنیا کا طاقتور ترین آدمی ہے، موت آئی 20 دن بعد یہ ہے. یہ ہے انسان کی اوقات. اب یہ تو وہ معاملات ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے. سورہ رحمان کس نے نہیں پڑھی، سورہ رحمان کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، ہر شے کو فنا ہے، ہر شے کو فنا ہے. اللہ باقی، اللہ باقی من کل فانی. ہر شے کو فنا ہے، بس تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے. تو اب یہ تو موت کی وہ کیفیت ہے، اس سے سب نے گزرنا ہے، اور جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. یعنی سائنس نے جس کا اندازہ لگا کے کیس سٹڈیز کر کے ریسرچ کر کے بتا دیا، ایک فارم میں بتا دیا، ایک پیراگراف کی صورت میں بتا دیا کہ بھئی اتنی دیر بعد یہ ہوگا، اتنی دیر بعد یہ ہوگا. یہ سب ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن موت کی ایک کیفیت وہ بھی ہے جو ہمارے لیے غیب کی حیثیت رکھتی ہے. ہمیں تو نہیں معلوم نا کہ قبر کے اندر کے پھر حالات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، وہ تو نہیں پتا. یہ تو سائنٹیفکلی کچھ پروف فیکٹس بتا دیے ہم نے صرف. تو بعد میں کیا ہوگا، یہ احادیث کی روشنی میں سنیے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ملک الموت جو سب کی روح قبض کرتا ہے، ملک الموت جب اس دنیا کے تمام انسانوں
اور اس دنیا کے تمام جنوں یعنی سب کی روح نکال چکے ہوں گے، سب مر گئے، کوئی نہیں بچا، ملک الموت نے سب کی روح قبض کر لی. اب کیا ہوگا؟ اب فرشتوں کی باری آئی ہے. اب ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کی روح نکالیں گے، یہاں تک کہ انہیں بھی موت آنا شروع ہوگی، یہاں تک کہ جبرائیل، یہاں تک کہ میکائیل، یہاں تک کہ اسرافیل، ان کو بھی موت کا سامنا کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اللہ باقی ہے، اللہ کے سوا صرف ملک الموت باقی ہوں گے. تب اللہ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ تم روحیں قبض کرتے تھے، آپ روحیں قبض کرتے تھے، لیکن آپ کو نہیں معلوم، تمہیں نہیں اندازہ کہ نزع کی تکلیف کیا ہے، کس طرح روح جسم سے جدا ہوتی ہے. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خود اپنی روح نکال لو. تب ملک الموت کوشش کریں گے مگر ایسا کر نہیں پائیں گے. تب اللہ حکم دے گا اور وہ بھی فنا سے دوچار ہو جائیں گے. سب کو موت دینے والے کو موت آ جائے گی، موت سب کو آنی ہے، سب کو موت دینے والے کو بھی آنی ہے. ہاں پھر یہ الگ بات ہے کہ مختلف روایات کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسا منظر بھی ہوگا روز محشر کہ جب اللہ خداوند تعالیٰ خود موت کو موت دے دے گا. اس سارے مرحلے کے بعد موت کو موت آ جائے گی کہ اب موت کو موت آ گئی، اب آج کے بعد کوئی نہیں مرے گا، اب لوگ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے جو بھی جس حال میں. تو بہرحال جب یہ ملک الموت والا معاملہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اسے بھی موت سے دوچار کر دے گا، یہ وہ معاملہ ہوگا، یہ وہ مرحلہ ہوگا جب اکیلا اللہ باقی ہوگا. اور یہی وہ موقع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے شہنشاہ، کہاں ہے دنیا کے حکمران. اور اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو پن ڈراپ سائلنس ہوگا، کوئی جواب نہیں آئے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا. تب اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، جس کو قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ واحد القہار کی. آگے بڑھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ایک بڑا احسان ہم پر یہ بھی ہے کہ آپ ہمیں وہ باتیں بھی بتا گئے ہیں کہ جو اگر نہ بتاتے تو شاید ہم تیاری بھی نہ کر پاتے. سرکار دو عالم کی حدیث کا مفہوم سنیے. فرمایا بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اللہ کے خوف سے آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا چاہیے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھ کر سجدہ نہ کر رہا ہو. اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے جنگلوں میں میدانوں میں نکل جاؤ. مفہوم ہے. فرمایا کہ جنت میں جانے والا غافل ہے کہ وہ اگلے لمحے یعنی مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، اور جہنم میں جانے والا اس بات سے غافل ہے کہ وہ اگلے لمحے جہنم میں چلا جائے گا، یا قبر میں اسی کی اعمال کے حساب سے ہی جنت یا جہنم نما ماحول ہو جائے گا. کیا مطلب؟ کہ جنت میں جانے والا غافل ہے کہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جانے والا غافل ہے کہ جہنم میں جائے گا. یعنی بظاہر ایک انسان ہے جو بہت شدید تکلیف میں زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی کا ایک لمحہ پرسکون نہیں ہے، اس کو مثلاً اولاد کا بھی غم ہے، اس کو صحت کا بھی مسئلہ ہے، اس کو مال کا بھی مسئلہ ہے، اس کو رزق کا بھی مسئلہ ہے، شدید ترین پریشان ہے آدمی. لیکن اسی آدمی کا اگر آخرت کا معاملہ آسان ہے، ادھر اس کی زندگی ختم ہوئی. زندگی ختم ہونے کا مطلب ہے اس کی تکالیف ختم ہو گئی، نعمتوں کا آغاز ہو گیا. تو یہ جنت میں جانے والا آدمی جانتا نہیں ہے کہ اس کا اگلا لمحہ آرائش سے بھرپور ہے، ادھر موت آئے گی اور اس کا اچھا وقت شروع ہو جائے گا. اور اسی طرح جہنم میں جانے والا آدمی وہ بھی نہیں جانتا. یعنی فرض کیجئے کہ ایک آدمی ہے بہت عیش عشرت مال دولت طاقت شہرت کے سمندر میں زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا آخرت کا معاملہ خراب ہے، تو بس ایک ہچکی ہے اور ساری آرائش ختم ہے اور عذاب شروع ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے. سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آدمی جس نے پیدائش سے لے کر، سنیے گا، پیدائش سے لے کر مرنے تک، فرض کیجئے کوئی ایسا آدمی جس نے پیدائش سے لے کر مرنے تک کبھی کوئی بھی تکلیف نہ اٹھائی ہو، تو مرنے کے بعد جب اسے جہنم میں صرف ایک غوطہ دیا جائے گا نا، یا میں اپنے الفاظ میں کہوں صرف ایک نظارہ کرایا جائے گا، صرف ایک چکر لگوایا جائے گا،
اور پھر اس کو کھڑا کیا جائے گا اور پھر اس سے اس کا حال پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا بار الہ مجھے لگتا ہے میں نے تو کبھی دنیا میں کوئی آسانی یا خوشی دیکھی ہی نہیں ہے. یعنی وہ دنیا میں بہترین بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ بہترین زندگی گزار کر آیا ہے اور آخرت میں صرف جہنم کا ایک نظارہ کرے گا تو کہے گا مجھے لگتا ہے, یعنی وہ ایک نظارہ ان ساری آسائشوں کا جو اٹریکشن ہے وہ ایسے ختم کر دے گا کہ آدمی کہے گا مجھے لگتا ہے میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں کبھی زندگی میں اچھا. یعنی اس سے وہ سب اتنا تکلیف دہ لگے گا. اور دوسری طرف اگر کوئی آدمی ہے جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہمیشہ بیماری میں رہا ہے, تکالیف میں رہا ہے, معذوری میں رہا ہے, غربت میں رہا ہے, پریشانی میں رہا ہے, یعنی گویا اس نے کبھی کوئی بھی اچھا کام دیکھا ہے اسے لگے گا گویا میں نے کبھی بھی کوئی وقت پریشانی میں گزارا ہی نہیں. تو ایک ایسا آدمی جس نے اس انداز کا وقت گزارا ہے شدید پریشانیوں میں, اس کو اگر جنت کا نظارہ کرایا جائے گا وہ یہ کہے گا کہ مجھے لگتا ہے میں نے تو کبھی دنیا میں ایک بھی لمحہ پریشانی کا گزارا ہی نہیں.